من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل التوراة والإنجيل والفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. محترم بزرگو، آج سورت آل عمران کا افتتاح ہوا ہے. یہ مدنی صورتوں میں سے ہے. وہی مئتا، اس کی 220 رکوعاً، اس کی 200 آیات مبارکہ ہیں اور اس کے 20 رکوع ہیں اور اس کے اندر لکھا ہے کہ 3480 کلمات ہیں، 14520 حروف پر مشتمل ہے. 14520 حروف پر یہ سورت مشتمل ہے. اس سے پہلے سورہ بقرہ گزری ہے، اس کے اندر عقیدہ توحید، پھر ماننے والے اور نہ ماننے والوں کے لیے کیا حکم ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ذکر کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف خصوصی انداز میں مثالوں کے ذریعے، عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ماننے والے تھے ان کے لیے کیا اور جو نہیں مانتے تھوڑا سا ان کے لیے سختی کا بیان بھی ہوا. اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے عقلی اور نقلی دلائل بیان فرمائے ہیں. فرمایا کہ اب جو نہ مانے تو اس کا علاج بھی ہے. زبان سے مان جائے تو بہتر ہے، نہ مانے تو پھر اس کا علاج ڈنڈے سے بھی ہوگا، اور جس کا علاج ایک مرتبہ ڈنڈے سے ہو جائے تو کبھی ایسا منہ پھر دوبارہ اٹھا کر نہیں پھرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سورت کے اندر ایسی آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے. فرمایا کہ اس سورت کی ابتدا میں ایسا لفظ نازل کر رہا ہوں جو میرے اور میرے حبیب کے درمیان میں رہے گا. اس کا معنی اور مطلب دنیا میں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. میں ایسی کتاب نازل کر رہا ہوں تو تمہیں چاہیے کہ میری کتاب کو مانو. اور دوسرا اس کا تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگا گیا تو اللہ رب العزت نے وہ دعا قبول فرمائی تو یہ صورت نازل ہو گئی. اللہ نے فرمایا کہ میری کتاب کے نازل ہونے سے پہلے میری ذات کے بارے میں جانو کہ میں کون ہوں. جب میری ذات کا تمہارے دل میں احترام اور عزت آ جائے گی تو اس کے بعد تم کتاب پر صحیح عمل کرو گے.
فرمایا کہ میں کون ہوں؟ تو اللہ رب العزت نے پہلے اعلان فرمایا اللہ، میں تمہارا پروردگار ہوں، ایسا پروردگار ہوں لا الہ الا ہو، کہ میری پروردگاری کے اندر کوئی شریک نہیں۔ کیسا پروردگار ہوں؟ فرمایا کہ میری دو صفتیں ہیں، الحی القیوم، اور فرمایا کہ اللہ زندہ بھی ہے اور قائم رکھنے والا ہے، زندہ ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ اور یہ قائم رکھنے کی قوت اللہ نے اپنے پاس رکھی۔ دجال جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مرتبہ زندہ کرنے کی طاقت دے گا، ایک مرتبہ قتل کرنے کی طاقت دے گا، لیکن دوسری مرتبہ وہ کسی کو زندہ نہیں کر سکے گا۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ بطور امتحان کے، جو کمزور مسلمان ہوں گے بیچارے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک بار یہ بھی طاقت دے گا کہ وہ چاہے گا جہاں وہ بارش برسا دے گا، بطور امتحان کے۔ اتنا بڑا سخت ماجرا ہے، لیکن مد مقابل بھی اللہ تعالیٰ بڑا کچھ کرے گا۔ جس نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جیسی شکل میں دوبارہ واپس تشریف لانا ہے، وہ شخصیت جو آسمانوں پر تشریف فرما ہے، انہوں نے اس بے ایمان کو قتل کرنا ہے۔ اس نے اگر بارش برسانی ہے تو انہوں نے ایک بکری کے دودھ سے پورے محلے کو پیاس بجھا دینی، یہ بھی اللہ ان کو طاقت دے گا۔ اور اللہ ان کو یہ بھی طاقت دے گا کہ ایک گائے کے دودھ میں اللہ اتنی برکت دے گا کہ پورے کا پورا گھرانہ پی کر آ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اونٹنی میں اتنی طاقت دے گا کہ پورے کا پورا محلہ پی لے گا، پھر بھی اونٹنی کا دودھ ختم نہیں ہوگا۔ وہ دور بھی آنا ہے، اور یہ 40 سال براہ راست اسی طرح رہے گا۔ فرمایا نزل علیک الکتاب، اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل فرمایا جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو پہلے نازل ہوئی۔ کون؟ جو تصدیق کرنے والی ہے، یہ بھی ہے، اب اعلان کر رہی ہے کہ میں قرآن مجید ہوں، اعلان کر رہی ہے زبور کا، اعلان کر رہی ہے تورات کا، اعلان کر رہی ہے انجیل مقدس کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ذات کا تعارف یہ ہے، میں نے ایسی فیصلہ کن کتاب نازل کر دی ہے، اب جس نے راستہ حق پہ چلنا ہے وہ بھی چلے، جس نے الٹے راستے پہ چلنا ہے وہ بھی چلے۔ جس کو راہ حق مل گیا وہ بھی کامیاب، اور جو راستے الٹے پہ چلا گیا تو اپنے مقدر کو دروتا رہے۔ اور فرمایا کہ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، ہاں جس نے انکار کیا ان کو بتا دو تمہارے لیے سخت قسم کا عذاب ہے۔ تمہیں فرمایا کہ مخلوق ہو کر بدماشی کرنا آتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ مجھے بدلہ لینا بھی آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ عزیز ذو انتقام، بدلہ لینا بھی آتا ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ نے پھر اپنی عقلی دلیل بیان فرمائی، اللہ نے فرمایا تو بھی طاقت رکھتا ہے، میں نہیں رکھتا؟ اللہ نے فرمایا میری طاقت یہ ہے کہ جو کچھ زمین میں چھپا ہے، جو کچھ آسمانوں میں چھپا ہے، وہ میرے ہی حکم سے رکھا ہے۔ فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ اور بے وقوف تجھے تو وہ بھی نہیں پتا، هو الذی یصورکم فی الارحام، میں اماں کے پیٹ کے اندر شکل دیتا ہوں تجھے، تو بتا کہ کس کی شکل میں ہے۔ مشین نے بڑا زور لگایا، یہ تو بتایا کہ بچی ہے کہ بچہ، لیکن وہ بھی غلط ہوتا ہے۔
غلط ہوتا ہے. ایک آدمی بیچارہ وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا مجھے نا مولوی صاحب دعا کرو کہ ڈاکٹر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے 2 بیٹے دے گا، تو میری بیوی کمزور ہے تو اس کے پیٹ میں 2 بیٹے ہیں. میں نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. تو جب پیدا ہوا تو ایک بچی پیدا ہوئی. جب پیدا ہونے کی باری آئی تو اللہ نے ایک بچی پیدا کر دی. مشین والے کہتے ہیں 2 بچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بچی پیدا کر دی. قدرت کا نظام ہے. بعض اوقات ان کا تخمینہ ٹھیک لگ گیا، بعض اوقات نہ لگا. اللہ نے فرمایا هو الذی یصورکم، چلو ساری بتاتی ہیں، تم یہ بتاؤ کہ جو بچہ پیدا ہوگا رنگ کس طرح، سفید ہوگا کہ کالا ہوگا، وہ گندمی رنگ میں ہوگا کہ گورے رنگ میں ہوگا، تم بتاؤ. اللہ نے فرمایا کیف یشاء، جیسے میں نے چاہا وہاں صورت دے دی. ابھی مجھے رب نہیں مانتا. لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو. اور کیسے ہی بڑا عجیب جملہ، جب وہ خواجہ غلام حسن سیواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین کو بلاتے نا تو رات کو سبق دیتے کہ آج سبق یاد کرو. تو کیا سبق ہوتا؟ انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو. فرماتے ایسا کہ الا ہو، زبان بھی تیری کہے، تیرا دل بھی کہے. اگر تیرا ہو کا لفظ دل کہہ گیا، زبان کہہ گئی، پھر تو کامیاب ہے، ورنہ کامیاب نہیں. انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو. آگے اللہ نے فرمایا العزیز الحکیم. اتنا بھی نہیں، سن، میں بڑی زبردست عزت اور حکمت والی ذات ہوں. میں عزت و حکمت والی ذات ہوں. میں جو چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں. میں جو چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں. میں ماں کے پیٹ میں سب کچھ کر دیتا ہوں. تجھے کیا پتہ میں کیا کرتا ہوں؟ میں اس کے ماں کے پیٹ کو میدان بنا دیتا ہوں، اور یہ سمجھتا کہ دنیا میں سب سے بڑی جگہ پہ میں پھرتا ہوں. ہوتا ماں کے پیٹ میں، وہ ادھر بھی گھومتا ہے ادھر بھی گھومتا ہے. وہ چھوڑو اس بات کو، لمبی ہے. ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور ماں پیٹ پر ہاتھ لگا کے چیک کرتی ہے میرا بچہ ہل رہا ہے. اللہ وہاں محبت کو پیدا کر دیتا. اور وہ ماں جب بچے کو پیدائش کرتی ہے اپنی زندگی کے ساتھ اور موت کے ساتھ لڑ کے باہر نکالتی ہے. وہ رب ہے. اور وہی بچہ جو زندگی اور موت کے کشمکش میں واپس آتا ہے، جب باہر آتا ہے تو ماں اس کو جلدی سے نہلا کے اپنے سینے سے لگا کے چومنا شروع کر دیتی. یہ ہے رب. ہاں، اگلے دن وہ کہہ رہا تھا کہ ماں کی جو محبت ہے یہ محبت فطری ہے. یہ محبت، یہ فطرت ہے، محبت نہیں ہے. ایک جیلم کا بدبخت ہے، وہ کہنے لگا یہ فطرت ہے، محبت نہیں ہے. میں نے کہا بدبخت الو کہ چرخیا، تو نے پڑھا ہوتا تجھے پتہ ہوتا. محبت کی 2 قسمیں ہیں، ایک محبت عقلی ہے، ایک محبت فطری ہے. محبت فطری ہے. محبت فطری کیا ہے؟ کسی چیز سے ہو جا سکتی ہے. اماں سے محبت، ابے سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، کسی کو قرآن مجید پڑھنے سے محبت، کسی کو کتا رکھنے سے محبت، کوئی بٹیرے اڑا رہا ہے اس سے محبت. ایک محبت عقلی ہے، ایک محبت عقلی ہے. وہ کیا؟ مسجد میں امام بیٹھا ہے، زیرن کپڑے پہنے ہوئے سادہ انسان ہے، لیکن اس کے ساتھ آمنے آ کر جھک جاتا ہے. یہ عقل کہتا ہے کہ جو مصلی پہ کھڑا ہے اس کا بڑا مقام ہے، اس کا نام ہے محبت عقلی ہے.
ولی اللہ کے سامنے جا کر جھک جاتا ہے اور وہاں پر اس سے سیکھتا ہے اللہ اللہ کرنا. حالانکہ انسان تو باقی بھی ہیں لیکن ولی کے سامنے جھک کر اپنے دل کے اندر کلمے کو داخل کرواتا ہے. اس کا نام ہے محبت عقلیہ. ایک محبت فطریہ ہوتی. اور کیا کریں ہم، کس کس کو پڑھائیں، کیا کیا پڑھائیں. سارا کو احمق تبر مل گیا ہے اور نوجوانوں کو خراب کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. جس کو بھی دیکھ نوجوانوں کو خراب کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. اور نوجوان بھی بیچارے بیوقوف ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں. دھوکے میں لڑکے پھنس جاتے ہیں. یاد رکھنا یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے فتنے پہلے کھڑے ہوئے. خارجیوں کا فتنہ کیا تھا؟ لوگ تو خارجی سنتے ہو نا. خارجیوں کا فتنہ کیا تھا؟ ان کی دلیل سنو نا. میں تمہیں سناؤں، تم بھی تھوڑی دیر کے بعد کہو گے یار مفتی صاحب کیا بات کر رہے ہیں. وہ کہتے تھے ہمارا فیصلہ کرو اللہ کے قرآن کے پاس. اللہ کے قرآن میں جو فیصلہ ہے وہ ہم مانتے، باقی نہیں مانتے. ہم کوئی کسی کی بات نہیں مانتے، اللہ کے قرآن کے ذریعے فیصلہ کرو ہمارا. اب بتاؤ آیا کسی کا دماغ آ گیا؟ لاؤ کسی کا دماغ آ گیا. اب قرآن کریم کو کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا قرآن ہمارے درمیان میں رکھو، سامنے رکھو، اللہ کے قرآن مجید کے فیصلے سے ہمارا فیصلہ کرو. کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جنہوں نے شہید کیا ان کو پہلے بدلہ لینا چاہیے کہ مولا علی پاک کے ہاتھ پر بیعت پہلے ہونی چاہیے. اور قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید تو کہہ رہا ہے قتل کا بدلہ قتل ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے بندے گھوم جاتے ہیں. اب دماغ گھوما. اب جواب ہم فقیروں کی ذمہ داری. قرآن مجید کو سمجھنا آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان اقدس سامنے رکھنا ضروری ہے. اور آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی طرح کرو جس طرح تمہارا امیر المومنین کہے. اور امیر المومنین ہوگا تو فیصلے ہوں گے، امیر المومنین نہ ہو تو فیصلہ کس آیت کے ذریعے کریں گے جب امیر المومنین نہیں ہوگا؟ وہ کہے گا اس آیت کے ذریعے فیصلہ کریں، وہ کہے گا اس آیت کے ذریعے کریں گے. جب امیر المومنین ہوگا وہ فیصلہ کرے گا، اگر اس سے خطا ہو جائے گی تب بھی اللہ تعالیٰ نیکی عطا کرے گا. سمجھ آیا مسئلہ؟ یہ تھا اصل میں. اس لیے وہ فرماتے کہ نہیں، پہلے مولا علی پاک کے ہاتھ پر بیعت ہوگی اس کے بعد یہ معاملہ ہوگا. یہ خارجی بے ایمان جو تھے انہوں نے لڑایا صحابہ کو، درمیان میں بیچارے کمزور صحابہ چلے گئے اور جو شہید ہوئے ساروں کے ساروں کے لیے اللہ نے پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا تھا، فرمایا کہ عن قریب وہ جنگ ہوگی اور وہ جنگ میں لڑنے والے جو ہوں گے وہ سارے کے سارے شہید ہوں گے. 10,000 صحابہ شہید ہو. جو شیطان تھے وہ تو بھاگ گئے تھے، انہوں نے تو فتنہ کھڑا کیا اور بھاگ گئے، نکل گئے. اور وہ بیچارے ایسے ہو گئے. کیا ان کا مولا علی پاک نے جنازہ نہیں پڑھا؟ اگر وہ غلط تھے تو ان کا جنازہ کیوں پڑھا ہے؟ امام حسن پاک نے جنازہ نہیں پڑھا؟ اگر غلط تھے تو کیوں پڑھا ہے؟ اور سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ خطا ہوئی، غلطی نہیں کہتے، یہ خطا ہوئی ہے ان سے اجتہاد. وہ کیسا ہو سکتا ہے کہ رسول کے گھرانے کے لیے ایسا کریں؟ وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن مبارک اپنے پاس رکھتا ہے، کہتے یا اللہ مجھے ان کے ذریعے معاف کرنا. بچوں کو کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد یہ حضور کے ناخن مبارک میری قبر میں رکھنا، اللہ مجھے معاف کر دے گا. جس کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن مبارک جس کے کفن میں ہوں، ہمارا ایمان ہے وہ جنتی ہے. اور جس کو اللہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے یہ جنتی ہے، اس کو کون پیچھے ہٹا سکتا؟ کہتے ہیں یہ اس درجے کا ہے، یہ اس درجے کا ہے. درجے تیرے ابے نے بنایا ہے، تو کون لگتا ہے درجہ بنانے والا؟ تو کون لگتا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تیرا بوتھا کیا ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا. اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. تو کون ہے ٹکٹیں دینے والا؟ بڑا چڑیا گھر کی ٹکٹیں دیتا ہے ظالم کا بچہ.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम अल्लाहु व रसूलुहु आलम। इसकी मुराद अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता है, पता नहीं है इसका क्या माना मतलब। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के सिवा किसी की पूजा पाठ नहीं। आप जिंदा हैं, औरों को कायम रखने वाला हैं। उस ज़ात ने आपके ऊपर किताब को नादिल फरमाया, ठीक ठीक तस्दीक करने वाली है उसके जो सामने है उसके, और तौरात को नादिल फरमाया और इंजील मुक़द्दस नादिल फरमाई, लोगों को राह दिखाई और फैसला उतारा। बेशक वो लोग जो इनकार करने वाले हैं, मुनकर हैं अल्लाह ताला की आयतों के, उनके लिए सख्त किस्म का अज़ाब है। अल्लाह ताला बदला लेने वाला है, गालिब है। बेशक अल्लाह ताला उस पर कोई चीज़ नहीं छुपी हुई, ना आसमानों में छुपी है ना ज़मीन में। अल्लाह तो वो ज़ात है जो तुम्हारी तस्वीर बनाता है माँ के पेट में, और जैसे चाहता है वैसे बनाता है। अल्लाह तो वो ज़ात है, उसकी इबादत के सिवा किसी की नहीं। वो इज़्ज़त वाला भी है, वो हिकमत वाला भी है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला